الحمدللہ ہم سنی ہیں، سنی ہیں. آج تک کوئی مائی کا لال ہم کو جماعت میں چلو بول کے دعوت نہیں دیا، نام گئے. آپ کیوں جاتے؟ آپ بھی نہیں جاتے؟ ہمیں یقین ہے کہ نہیں جاتے آپ. کیونکہ ہم اہل سنت و جماعت سے ہیں، اور اہل سنت و جماعت کی جنت میں جانے والی جماعت ہے. حضور نے فرمایا میری امت میں 73 جماعتیں ہوں گی، 73. ان 73 جماعتوں میں سے ایک جماعت جنت میں جائے گی، 72 جماعتیں دوزخ میں جائیں گی. تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ علیہ السلام، ہمارے ماں باپ آپ پر قربان ہوں سرکار، وہ جنت میں جانے والی جماعت کون سی ہے؟ تو آقا نے فرمایا ما انا علیہ و اصحابی، جس راستے پر میں ہوں اور میرے صحابہ کا جو راستہ ہے وہی راستہ جنت کا ہے. اب اس حدیث کو ہر کوئی اپنے اوپر فٹ کر رہا ہے. وہ ہم ہی چاہیں ہم صحابہ کے طریقے پہ چل رہے ہیں، ہم نبی کے راستے پہ چل رہے ہیں. نبی کے راستے پہ، صحابہ کے راستے پہ تم چل رہے ہو تو حضور کے علم غیب کا انکار کیوں کر رہے ہو؟ اگر تم صحابہ کے طریقے پہ چل رہے ہو تو سرکار کو نور ماننے سے انکار کیوں کر رہے ہو؟ اگر تم صحابہ کے طریقے پہ چل رہے ہو تو حضور کا اختیار کیوں نہیں مانتے؟ بات صحیح ہے نا؟ صحابہ تو حضور کو مختار مانتے تھے، حضور کو علم غیب جاننے والا مانتے تھے، سرکار کو اللہ کا نور مانتے تھے. یہ سب صحابہ کا طریقہ ہے، مگر تمہارا طریقہ صحابہ سے جدا ہے. تو معلوم ہے تم سنی نہیں ہے. سنی وہ ہوتا ہے، اہل سنت و جماعت سے تعلق اس کا ہوتا ہے جو صحابہ کے عقیدے کے مطابق اپنا عقیدہ اپنا لے. کسی صحابی رسول نے بھی حضور کو اپنا جیسا بشر نہیں کہا، لیکن آج کے دور کے جتنے سڑے ہوئے وہابی ہیں سب حضور کو اپنا ایسا بشر کہتے ہیں. حضور ہمارے ایسے بشر ہے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. حضور بشر ہیں لیکن ہماری آپ کی طرح نہیں ہے. حضور بے مثال بشر ہیں، وہ خیر البشر ہیں، افضل البشر ہیں. ان جیسا بشر نہ کوئی پہلے پیدا ہوا، نہ آج تک پیدا ہوا ہے، نہ قیامت تک کوئی پیدا ہوگا. وہ ایسے بشر ہیں، کہاں برابری کرنے چلے؟ تو لہذا معلوم ہوا صحابہ کا عقیدہ یہ نہیں تھا حضور کو اپنی طرح سمجھنا، علم غیب کا انکار کرنا، حضور کے نورانیت کا انکار کرنا، حضور کو مردہ ماننا. یہ صحابہ کا عقیدہ نہیں تھا. صحابہ رسول کو قبر انور میں بھی زندہ مانتے ہیں، زندہ. ایک اعرابی دیہات کے رہنے والے صحابی، حضور کا ادھر پردہ ہو گیا، انہیں معلوم نہیں ہوا. کئی دنوں کے بعد وہ مدینہ شریف آئے سرکار سے ملاقات کرنے. تو صحابہ نے بتایا کہ آقا تو چل بسے، پردہ فرما گئے ہمارے آقا. تو وہ اتنی زور زور سے چلا کر رویا حضور کی محبت میں. کہا میرے آقا کی مزار پاک پر لے چلو مجھے. سرکار کی مزار پاک کے پاس لے جا کر پہنچا دیا گیا. وہ حضور کی مزار پر اپنا سر رکھ دیا اور زارو قطار رویا. اتنا رویا کہ سرکار کے مزار کی مٹی آنسوؤں سے گیلی ہو گئی. جہاں سر رکھا تھا وہ حصہ گیلی ہو گئی. پھر روتے روتے عرض کرتا ہے یا رسول اللہ، میں نے قرآن شریف کی آیت پڑھی ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَّلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا. یا رسول اللہ میں نے قرآن کی آیت پڑھی ہے کہ اگر ہم لوگ اپنی جانوں پہ ظلم کریں تو ہم آپ کی بارگاہ میں آ کر اللہ سے معافی مانگیں، حضور ہمارے لیے آپ سفارش کر دیں تو اللہ ہمیں معاف فرما دے گا. سرکار اس آیت کی روشنی میں میں آپ سے معروضہ کرتا ہوں میرے لیے آپ دعا فرما دیجئے. حضور میرے گناہ اللہ معاف کر دے، آپ دعا فرما دیجئے. میرے سرکار آپ دعا فرما دیجئے. زارو قطار رو رہے ہیں، دعاؤں کا معروضہ کر رہے ہیں. رسول کی قبر انور سے آواز آئی جا تجھے معاف کر دیا گیا.
جم کے لگاؤ یار. سارے لوگ جواب دیں. محبت پوری ہونی چاہیے نا. آواز جم کے نکلی تو محبت ظاہر ہوتی پوری. حضور تاج الشریعہ، حضور تاج الشریعہ، مسلک اعلی حضرت. سبحان اب تو آپ سے عرض یہ کر رہا تھا کہ صحابہ کرام حضور پاک علیہ السلام کو قبر میں زندہ مانتے، تبھی تو جا کر عرض کر رہے ہیں یا رسول اللہ میرے لیے معافی کی دعا کر دیجئے اللہ سے. اگر حضور معاذ اللہ مر کے مٹی میں مل گئے ہوتے تو صحابی کیوں جاتے وہاں؟ یہ صحابی کا عمل ہے نا. اب یہ کاڑی گھسنے والے بولتے ہیں صحابہ والا عمل کرو. نبیوں والا کام ہے، صحابہ والا کام ہے. تو کام یہی ہے صحابہ کا کہ نبی کو زندہ مانتے تھے صحابہ. وہ تمہاری طرح مردہ نہیں مانتے تھے. تمہارا عقیدہ اور ہے، صحابہ کا عقیدہ اور ہے. جو صحابہ کے عقیدے کے مطابق عقیدہ رکھے وہی اہل سنت و جماعت ہے. جو ان کے عقیدے سے خلاف ہو گیا وہ اہل سنت و جماعت سے نہیں ہے، کسی اور جماعت سے اس کا تعلق ہے.